امل نور بنت نواز احمد، آپ کا نکاح ملک شاہویز ول شاہنواز فاروقی کے ساتھ حق مہر 20 لاکھ روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 3 بار پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ دوسری طرف لب کی سختی سے پھینچے ہوئے شاہویز نے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس پینڈو دیہاتن لڑکی کی اتنی اوقات نہیں امی، آپ نے اس کا حق مہر 20 لاکھ لکھوا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی کہ امل کا حق مہر 20 لاکھ روپے طے ہوا ہے، فلک کو اندر ہی اندر حسد اور جلن کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ارے تم کیوں خفا ہو رہی ہو؟ ہمیں کیا 20 لاکھ ہو یا 20 کروڑ، تمہاری تو جان چھوٹ گئی نا؟ اس سے فیروزہ بیگم نے اسے غور کر دیکھا، لیکن فلک نے نہ جانے کیوں اندر ہی اندر شدید جلن محسوس کی رہی تھی۔ وہ شاہویز کے چہرے پر اداسی، حسرت، کچھ کھو جانے کا ملال دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف شاہویز کے چہرے پر مکمل سکون اور خاموشی تھی۔ تو ذکیہ بیگم بھی امل کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کئی ہزار کے نوٹ انہوں نے امل کے اوپر سے وار کے قریب کھڑی ملازمہ کو دے دیے تھے، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا کہ کوئی اسے نظر انداز کر کے محفل کا چاند بن جائے۔ پھر باقی وقت اس نے خود کو کمرے میں ہی رکھا اور امل کی رخصتی تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ نہ کوئی سجاوٹ، نہ استقبال، نہ دھوم دھام، مکمل خاموشی اور وحشت کا راج تھا اس گھر میں۔ شاہویز گھر آتے ہی اپنی وہیل چیئر گھسیٹتے لائبریری میں چلا گیا تھا، جہاں پر آج کل زیادہ وقت اس کا گزرتا تھا۔ جبکہ ذکیہ بیگم امل کو اس کے کمرے لے آئی تھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی، اس وقت لگے گا امل بیٹا اس ٹائم کو گزرنے میں، تمہیں شاہویز کو سمجھنے میں، لیکن تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں۔ بہت مان سے میری امیدوں پر پوری اترنا، نبھانے والے ہر حال میں نبھاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ حالات کیسے ہیں۔ تم بھی اپنے شوہر کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا، اگر برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن صبر اور یقین بہت بڑی چیز ہے میری بچی۔ ان کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم تھیں۔ فلک کی بے وفائی کا جہاں انہیں صدمہ تھا، وہیں شاہویز کی آنکھیں بھی صاف بتاتی تھیں کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے، اور اس ٹوٹے بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنے کے لیے وہ اس گھر میں امل کو لے آئی تھی، جو بالکل خاموش سی کھڑی تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو، میں ملازمہ کو کہتی ہوں کہ وہ کھانا تیار کرے، پھر ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، وہ پیار سے اسے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ امل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرے یا پھر یوں ہی بیٹھ کر شاہویز کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر بعد ملازمہ اسے بلانے آئی تھی۔ آپ کو بیگم صاحبہ کھانے کی ٹیبل پر بلا رہی ہیں۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنا ہی مناسب سمجھے، کپڑے بدل کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ ذکیہ بیگم نے آج کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کروایا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ اس کی عجیب و غریب سی سہاگ رات تھی، کب سے وہ اکیلے ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہیل چیئر گھسیٹتے شاہویز اندر آیا تھا، وہ ایک دم ہی سے اٹھ کر ہی ہوئی تھی۔ اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، جبکہ شاہویز کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، اس کی پیشانی پہ شکنیں تھیں۔ وہ فلک کی کزن تھی، جب وہ فلک سے ملنے جاتا وہ تو اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اور نہ ہی کبھی خود شاہویز نے اس سے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس کی بیوی بن کر اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ امل کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ انکار کر دینا چاہیے تھا تمہیں اس شادی سے، تمہیں تو کوئی بھی صحت مند اور ہر لحاظ سے بہتر انسان مل جاتا، مجھ سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے میری دولت دیکھ کر مجھ سے شادی کی ہے تو بھی یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ تم ایک فاصلے پر رکھوں گا، کیونکہ عورت ذات کا اعتبار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شاید وہ اس لیے ایسا کہہ رہا تھا کیونکہ فلک نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی۔ امل کیا کہتی خاموشی سے اس کی تلخ باتیں سنتی رہیں۔ پھر جیسے ہی وہ وہیل چیئر سے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اچانک ہی لڑکھڑایا تھا۔ امل فوری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی تھی۔ شاہویز نے غصے میں اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ ذرا سے جھٹکے سے ہی نیچے گر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں۔ حالات تو واقعات سے بہت زیادہ تلخ بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس کی ایسی زبان نہیں تھی، وہ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا انسان تھا۔ امل خود ہی آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے بیڈ کا سہارا لیتے ہی وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی، حادثے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ڈاکٹر نے راڈ کے سہارے اس کی ہڈی کو سپورٹ دینے کی کوشش کی تھی۔
گویا کہ ایک ٹانگ بالکل صحیح سلامت تھی، لیکن ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے جس کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی تھی۔ دوبارہ اس ٹانگ سے چلنے کی کوئی امید نہیں تھی، بس یہی بات اسے اندر ہی اندر کھا جا رہی تھی۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، شاید اس حالت میں کروٹ بدلنا بھی کتنا مشکل ہے۔ عمل بے اختیار سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسے شاویز پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ کمرے کی تاریکی اور اندھیرے میں وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی پتہ نہیں چلا، لیکن اچانک یہ عجیب و غریب آہٹ سے اس کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تھی۔ شاویز اپنی پوری طاقت لگاتا ہوا اس جگ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ فوری ہی عمل اسے دیکھ کر اٹھی تھی۔ جلدی سے ایک کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز نے اس کے ہاتھ سے پانی ہی لے لیا۔ وہ کتنا محتاج اور بے بس تھا، اس لمحے اسے احساس ہوا۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں؟ عمل نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں ہی سر ہلایا، لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیتا تھا بلکہ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اکثر اس کی راتیں اب جاگتے ہوئے گزرتی تھیں۔ عمل بھی جاگ رہی تھی۔ تبھی شاویز کی نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، اس لیے وہ جاگ رہی تھی۔ سو جاؤ، تم اپنی نیند کیوں خراب کر رہی ہو میری وجہ سے؟ نہیں نہیں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، میں تو بس ایسے ہی جاگ رہی ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی نرمی مزاجی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ شاویز حیران ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے سہارا لینے کی کوشش کی تو شاویز میں اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ سا تھا۔ پھر سوچنے لگا آئندہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کرے گا۔ رات کو خاموش فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی شاویز واپس زندگی کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا تھا، بلکہ مایوس کن سوچیں اس کے ذہن پر حاوی تھی۔ بیٹا ایک بات بولوں، برا نہیں ماننا، زیادہ سے زیادہ وقت شاویز کے ساتھ گزارنا، یہ ڈاکٹرز کی ہدایت ہے کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تبھی تو میں تمہیں اس گھر میں لے کر آئی ہوں۔ آج جاتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ شاویز کا پوچھ لیں تو میں اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹا میری کل کائنات ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہوں۔ ذکیہ بیگم آنسو بہاتے عمل سے گزارش کر رہی تھی، آپ پلیز روئیں مت، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ صرف آپ کا ہی سہارا نہیں بلکہ میری زندگی کا دار و مدار بھی ان کی ذات پر ہے۔ ذکیہ بیگم اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار ہوئی۔ بے شک شاویز کی قسمت اچھی تھی جو اتنی نیک ہمسفر اسے مل گئی تھی۔ دعائیں وغیرہ کے بارے میں ذکیہ بیگم نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ صبح کی واک اس کے لیے ضروری تھی۔ عمل نے پہلے تو پورے کمرے کی اچھے سے صفائی کی، تھوڑی سیٹنگ چینج کی تو کمرہ نکھرا نکھرا سا لگنے لگا تھا، ورنہ دوائیوں کی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ شاویز جیسے ہی وہیل چیئر کو گھسیٹ کر کمرے میں آیا، خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ عمل نے بھی ذکیہ بیگم کی ہدایت پر اچھا سا سوٹ پہن لیا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی لگے، نہ کہ کنواری لڑکی کی طرح سادے سے کپڑے پہن کر رکھے۔ اس نے اپنی زندگی میں شاویز کو پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عمل اسے دیکھ کر پریشان ہوئی، کبھی غور سے کہنے لگی، دراز میں سر درد کی گولی رکھی ہے، وہ مجھے دے دو پلیز۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ عمل اسی سے خوش ہو گئی۔ اسے ٹیبلٹ دے کر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میں سر دبا دوں آپ کا؟ شاویز نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ سچ میں ہی اپنے سر کو بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ آپ آرام سے بیٹھ کر لیٹ جائیں، میں آپ کو سر دبا دیتی ہوں۔ وہ ایک خیال رکھنے والی، احساس کرنے والی لڑکی تھی، پھر اپنے اس شوہر کا کیوں نہ خیال رکھتی جیسے اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی۔ اس لیے فوراً ہی اس نے شاویز کو بیڈ پہ بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ کچھ دن پہلے شاویز نے اس مدد پر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب عمل کا سہارا نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی کوشش سے وہ بڑے آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، ورنہ اس سے بہت وقت لگتا اور یہ سب کرنے میں پھر وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ شاویز نے آنکھیں بند کر لی تھی جبکہ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے اس خوبصورت شخص میں؟ بڑی بڑی آنکھیں، گہری کالی سیاہ آنکھیں، کالے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، شاید وہ اندر ہی اندر کسی سوچ کو لے کر بیٹھا تھا۔ شاویز کو محسوس ہو رہا تھا کہ عمل اسے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے عمل کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ کیسے گزارا کرو گی ساری زندگی ایک معذور شخص کے ساتھ؟ شاویز کی سنجیدہ بات پر اس نے نظریں جھکا لی۔ ایک دن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ آپ کی ماں دعائیں رائگان نہیں کھوئیں گی آپ کی۔ اگر ٹھیک نہیں بھی
بھی ہوئے تب بھی میں نے دل سے آپ کو اپنا ہم سفر مان لیا ہے۔ عمل نے سر جھکا کر ہمت کر کے ایک مضبوط جواب دیا تھا۔ سوچ لو، یہ فیصلہ بہت دشوار ہے۔ لوگوں کی باتیں، ان کے طعنے سن سکو گی؟ وہ تمہیں کہیں کہ کیسی کیسی زندگی گزار رہی ہو اس لنگڑے معذور شخص کے ساتھ جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا، اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساری محفل میں مذاق بنائیں گے لوگ تمہارا۔ فلک نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو ہم سفر ملے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شخص ہونا چاہیے۔ یقیناً تمہاری بھی ہوگی یہ خواہش۔ اس کا اندازہ زہریلا تھا۔ آپ ایک مکمل شخص ہیں۔ میں اپنے نصیب پر حیران ہوں کہ خدا نے آپ کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت دکھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹرز میں نے کہا تھا کہ شاویز کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کروانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو واک تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اب زندگی بہت بوجھ لگنے لگی ہے۔ میرے دل نہیں چاہتا جینے کو۔ عمل حیران ہوئی۔ وہ اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح اپنے ماں باپ کا سوچ لیں جن کی آپ واحد امید ہیں۔ پلیز انہیں مزید تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ آنٹی بہت روتی ہے آپ کی وجہ سے۔ ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کی صحت کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ صرف اور صرف ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، اور آپ کے والد جن کا آدھا دھیان آپ کی تکلیفوں میں تو آدھا اپنے کاروبار پر ہے، وہ ٹھیک سے توجہ بھی نہیں دے پا رہے۔ صرف اسی وجہ سے کہیں ان کی زندگی کے چراغ سے وابستہ امیدیں دم نہ توڑیں۔ عمل کی باتوں پر وہ حیران تھا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کہاں سے کرنی آئی تمہیں اتنی گہری گہری باتیں؟ عمل نے مسکراتے ہوئے ہونٹ چبائے تھے۔ جن حالات و واقعات میں آپ کو یہ سبق دیا ہے، میں ان سے بہت پہلے گزر چکی ہوں۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، میں درد دل سے دھتکاری گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ماموں کی دہلیز پر ٹھکانہ ملا تھا۔ بس اسی لیے مجھے یہ سب کہنا آتا ہے۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیے گا، لیکن اگر آپ ہمت اور کوشش خود سے کریں گے تو بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا سر دباتے اس سے زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کروا رہی تھی۔ شاویز نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا دل پر رکھا بوجھ آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ ماموں اور ممانی سے ملنے آئی تھی۔ ممانی نے اسے سرسری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیسی ہو عمل تم؟ شاویز کے ساتھ بہت خوش ہوگی نا؟ نہ جانے انہوں نے طنز کیا تھا یا جان بوجھ کر اپنا لہجہ ایسا بنایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں ممانی، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی کرائی تھی۔ وہ حیرت سے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنا ہوا موٹا سا سونے کا کنگن اور ایک سونے کی انگوٹھی، چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور اس کے کانوں میں پہن رکھے تھے۔ قیمتی خوبصورت گرین کلر کا سوٹ پہنے وہ پر اعتمادی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کا نصیب چھینا ہے، اس نے اچانک وہ دل میں حسد و جلن کا شکار ہوئی تھی۔ نہیں اس نے کہاں چھینا ہے، بلکہ فلک نے خود ہی اپنے اچھے نصیب پر لات ماری ہے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش رہی۔ تبھی فلک اپنے کمرے سے ابھی نیند سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس کی نظر سجی عمل پر پڑی تو نخوت سے کہنے لگی، فرصت مل گئی تمہیں ماموں کے گھر آنے کی عمل؟ لگتا ہے شاویز نے تمہیں کچھ زیادہ ہی خوش رکھا ہوا ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی۔ جی الحمدللہ، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ماموں کی یاد آئی تو ملنے چلی آئی۔ اچھا وہ تمہارا لنگڑا شوہر نہیں آیا؟ یا احساس کمتری سے گھر سے ہی نہیں نکلتا؟ فلک اس گھٹیا بات پر عمل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پلیز فلک بولتے ہوئے، کچھ تو خیال کر لیا کرو۔ تم ایک انسان کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ حادثہ کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کا خوف کرو کچھ۔ عمل کی بات پر فلک نے ترک کر جواب دیا تھا، او ہو، اب تو تم مجھے یہ نصیحتیں کرو گی؟ چلی جاؤ نا پھر اپنے شوہر کے گھر۔ یہاں کیا لینے آئی ہو فلک؟ فلک نے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ عمل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں، میں ماموں سے ملنے آئی تھی، لیکن اب میں اپنے گھر پر ہی ان سے ملاقات کر لوں گی۔ وہ پرس اٹھا کر جانے لگی تو فیروزہ بیگم نے اسے آواز دی تھی، رک جاؤ عمل، شاویز آنے والا ہے، اس کے ساتھ جانا، اس کا فون آیا تھا ابھی۔ وہ فلک کو گھور رہی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، تھوڑی ہی دیر بعد شاویز اسے لینے آیا تھا۔ بلیک کلر کا شلوار قمیض کرتا پہنے وہ بہت جاذب نظر اور دلکش لگ رہا تھا۔ حالانکہ وہیل چیئر پر آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی پرسنالٹی چھا جانے والی تھی۔ اسے دیکھ کر عمل کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے دیے ہوئے فلک کے زخم وہ اسے دیکھ کر بھول گئی تھی، اسی خوشی میں کہ شاویز اسے لینے آیا ہے۔ وہ بالکل خاموش سا تھا۔ پہلے جب آتا تھا تو اس کی آمد پر ایک ہنگامہ، ایک شور سمجھ جاتا تھا۔ فلک اسے دیکھ کر اچھلتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ جب خوشیاں تھیں، آرزوئیں تھیں، ایک خواب تھے، لیکن اب ایک حادثے نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔
اور اس کی محبت بھی جس نے اپنی آنکھیں بدل لی تھی، دنیا کی تلخ سچائی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ برے وقت میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا کہ فلک اس کے سامنے نہیں آئی۔ گاڑی میں وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، جبکہ امل اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی، پھر لب خاموش ہوتے جاتے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا، اس کے سر کا سائیں، ہر لحاظ سے ایک صحت مند خوبصورت انسان تھا۔ بس ایک چھوٹی سی کمی تھی، وہ دعائیں کر رہی تھی کہ جلد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ جو اپنے خول میں لپٹا ہوا تھا، اس خول سے آزاد ہو کر اب وہ اپنی زندگی بہت اچھی گزار سکتا ہے۔ وہ ابھی شاویز کے لیے صرف دعائیں ہی کر سکتی تھی۔ امل سارا دن اس کے ساتھ رہتی، ذرا سا بھی وہ اداس ہوتا یا اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا تو وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی۔ اس دن بھی وہ اسے لان میں واک کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ چڑ گیا۔ تم ہر وقت میرے سر پر کیوں سوار رہتی ہو؟ امی نے بہت غلط کیا ہے، خواہ میں خواہی تمہیں اس گھر میں لا کر۔ شاویز کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لب کھینچنے لگا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں ان کی شادی کو۔ اس 3 مہینوں میں شاویز کی شخصیت میں بہت اچھی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا تو پھر سے اس موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جہاں سے اس نے شروعات کی تھی۔ ابھی امل کا چہرہ دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں دکھ ہوا تھا کہ اسے ایسے تلخ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن امل اس کی باتوں کو برا نہیں مانتی تھی۔ پلیز ایک بار چلیں لان میں، وہاں موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ان تلخ الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے شاویز کی منتیں کی تھی تو وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سچ میں ہی امل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ لان میں اس قدر ٹھنڈی ہوا اور اتنا حسین موسم ہو رہا تھا کہ وہ کرسی پر ٹیب لگا کر قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھنے لگا۔ ذکیہ بیگم لان میں ہی چائے لے آئی تھی۔ وہ سب اس کے پاس بیٹھے تھے۔ بابا بھی تھوڑی دیر میں آ گئے تھے۔ ذکیہ بیگم سب کو دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کا خاندان مکمل ہے۔ بس شاویز کی مسکراہٹ ہی واپس نہیں آ رہی تھی، ورنہ کافی حد تک انہوں نے اس حادثے کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں کل آفس جانا چاہتا ہوں بابا۔ شاویز کی بات پر وہ سب حیران رہ گئے۔ امل بھی خوش ہو گئی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ کل رات اس نے ہی تو شاویز کو کہا تھا، آپ پلیز اب بابا کا بوجھ بانٹ لیجئے، وہ کتنے تھک چکے ہیں اکیلے سب کچھ سنبھال کر۔ وہ کل ناشتے کی ٹیبل پر کہہ رہا تھا کہ کتنی ہی فائلیں ہیں جو کھلنے کے انتظار میں ہیں، وہ بھی شاویز کی وجہ سے، کیونکہ ان ساری فائلوں کو شاویز نے دیکھنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اب زیادہ جی پاؤں گا۔ کیسے سامنا کروں گا دنیا کا؟ لوگ تم مجھ پر ترس کھائیں گے، مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے کسی کا برا کیا ہے تبھی میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیوں سوچتے ہیں آپ ایسا؟ امل نے ایک دم ہی اپنے نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لوگوں کا کام ہے صرف باتیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے آپ کو ایک اچھی زندگی دی ہے؟ کسی کے ساتھ ہی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس اپنے نہیں ہوتے، لیکن آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، دولت کی طاقت، اپنوں کی محبت، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی زندگی روٹین کے حساب سے سیٹ کر لیں، خود بخود یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ امل کی باتوں پر وہ حیران ہوتا، کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ اتنی مشکل باتیں؟ وہ حیرت زدہ رہ جاتا۔ کتابوں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں مجھے سب سے اچھی اور پرسکون جگہ کون سی لگتی ہے؟ آپ کی لائبریری، جہاں پر آپ نے ڈھیروں کتابیں سجا رکھی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک خوبصورت دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں ایک اچھا وقت وہاں گزاروں گی جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ شاویز دل میں سوچنے لگا کہ اس کی اور امل کی پسند کتنی ملتی ہے، جبکہ تعلق کو ہمیشہ ہی کتابوں سے چڑ تھی۔ جب بھی وہ لائبریری میں ہوتا تو وہ منہ بنا لیتی تھی، کیا ملتا ہے تمہیں یہ کتابیں پڑھ کے؟ باہر کی دنیا انجوائے کرو، کتابوں میں سب جھوٹ ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر کون انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ حیران ہوتی، لیکن شاویز وہ شروع سے ہی مطالعہ کرنے کی عادت تھی، تبھی تو اس نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائی تھی، اور آج اس کی ہم سفر بیٹھ کر اس کی کتابوں کی تعریف کر رہی تھی تو وہ حیران کیوں نہ ہوتا؟ آہستہ آہستہ اس کے دل میں امل کے لیے ایک جگہ بننی جا رہی تھی، اور آج جب اس نے سب کے سامنے آفس جانے کی بات کہی تو شاہ نواز صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ کیوں نہیں میرے بچے،
میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اسی وجہ سے تم سے نہیں کہا کہ کہیں تمہیں اپنے ذہن پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ کام کا کیسا بوجھ بابا، یہ سب مجھے ہی تو سنبھالنا ہے۔ آپ بھی تھک چکے ہیں، اب میں اپنا کام خود دیکھوں گا۔ اس نے ایک عزم کیا تھا۔ ذکیہ بیگم خوش ہو گئی، امل بھی مسکرا رہی تھی۔ اگلے دن آفس جاتے ہوئے وہ تھوڑی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ وہیل چیئر پر تھا، 6 مہینے تک اسے یہی استعمال کرنی تھی۔ اس کے بعد ہی وہ دوسری ٹانگ اس کا وزن برداشت کرنے کے قابل ہوتی۔ لوگوں کی تحقیر آمیز نگاہیں، ترس کھاتی باتیں وہ نہ جانے برداشت کرے گا یا نہیں، لیکن امل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ آپ نے صرف اپنا کام پر فوکس کرنا ہے شاویز پلیز، کسی بھی بات کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ لوگ ایک بار کہیں گے، اس کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس کی تسلی پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر آج آفس میں آیا تو حیران رہ گیا۔ بابا نے تو جیسے اس کے استقبال کی بھرپور تیاری کی تھی۔ ہر طرف غبارے، گلاب کے پھول، آفس کے لوگ بکے لیے ہوئے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ کسی نے بھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں کری جس کا سامنا کرنے سے وہ گھبرا رہا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے، شاویز سر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے بغیر آفس میں بالکل بھی رونق نہیں تھی۔ آج اس آفس کی رونق واپس آ گئی ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں پر حیران ہوتا اپنے آفس میں چلا آیا تھا، جہاں پر ڈھیروں فائلیں اس کے ایک نظر کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر پورا دن کام میں مگن ہو کر سچ میں ہی اس نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے حالات و واقعات کو فراموش کر دیا تھا۔ اب وہ ریگولر آفس جانے لگا تھا۔ امل تیاری میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی اور رات کو جاگتا تو بھی جاگ رہی ہوتی۔ سو جاؤ، تم میری وجہ سے کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ ایسے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں بے چین رہوں گی۔ وہ اس کی محبت پر حیران ہو جاتا۔ ان دونوں کا ساتھ فقط 6 مہینے کا تھا، لیکن شاویز کو ایسے لگتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جی لی ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتی تھی۔ اپنی نیند، اپنی خواہشات، خواب قربان کر کے اس نے شاویز کو سب کچھ واپس لوٹانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی۔ پھر اس دن وہ تھکاوٹ سے چور بستر پر لیٹا تھا۔ کبھی اس کی نظر امل کے معصوم چہرے پر پڑی، وہ اس کے برابر میں ہی تو لیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی چوڑی پکڑ لی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ شاویز نے مشکل ہی کروٹ لی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے فوراً ہی نظر جھکا لی تھی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا۔ امل نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، مجازی خدا۔ اس نے اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا، اپنا وجود، اپنا دل۔ بس وہ اس سے توجہ اور طلب ہی چاہ رہی تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ شاویز حیران سا تھا، لیکن پھر اس نے امل کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ سچ میں ہی یہ لڑکی اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ فزیو تھراپسٹ کی مدد سے وہ چند سٹیپس لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق اب وہ اسے وہیل چیئر سے بیساکھی کا سہارا لینے کا ہوگا۔ اس طرح سے وہ اپنا ہر کام خود سے کر سکے گا۔ اسے یوں زیادہ آسانی ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ کوشش کر رہا تھا، اپنی پوری جان لگا رہا تھا، ساتھ میں اچھی خوراک بھی لے رہا تھا۔ اس کی ڈائٹ کا عمل بھرپور خیال رکھتی۔ پھر 2 مہینے گزرے جب وہ دن بھی آیا کہ وہ اسٹک استعمال کرنے لگا۔ لنگڑاہٹ تو یہ ساری زندگی قائم رہتی ہے، لیکن اب اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور عجیب بھی نہیں لگتا تھا جب کہیں جاتا تو لوگ پلٹ پلٹ کر ضرور دیکھتے کہ زندگی سے پھر پور ایک خوبصورت شخص، لیکن اتنی بڑی کمی۔ لیکن یہ کمی اس کی اپنی تو نہیں تھی، یہ سب تو خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ شاویز نے یہ بات دل میں سوچ کر اپنی طرف اٹھنے والے سب نگاہوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس دن امل کی طبیعت خراب دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ بہت گھبرائی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاید معدہ بھاری ہو گیا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی الٹیاں کر رہی تھی۔ پھر اس نے مجبور ہو کر ذکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ امل، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ فطری جذبات تھے اور کچھ اپنی خواہشات کو خدا نے ان کی جھولی جلد ہی بھر دی تھی، کیونکہ امل ماں بننے والی تھی۔ اس نے شاویز کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ جب وہ رات کو بستر پر تھکا ہارا سوچوں میں مبتلا لیٹتا تو امل بھرپور کوشش کرتی کہ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے سکون دے سکے۔
اور اب اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دے دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ذکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ شاویز کو بتانے میں اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن امی پلیز آپ ابھی ان سے نہ کہیے گا، کہیں وہ غصہ نہ کریں۔ ذکیہ بیگم اس کی بات پر حیران تھی۔ لوگ غصہ کیوں کرے گا، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے، تمہارے بابا سنیں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں تو بہت خوش ہوں، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن شاویز کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں۔ امی ارے کچھ نہیں ہوتا، شاویز کے پاس سکینہ ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کے حمل کو 2 مہینے ہوئے تھے۔ خوشی سے لال چہرے لیے وہ گھر آئی تھی، لیکن شدید گھبراہٹ کا شکار، نہ جانے شاویز اس خوشی پر کیا رد عمل کریں گے۔ وہ مجھ پر غصہ نہ کریں، وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی ذکیہ نے اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی، کچھ خاموش سا تھا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا امی کہ خدا غم کے بعد اتنی جلدی خوشی بھی دے دے گا۔ شاویز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمل کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے فوراً ہی دوسرے دن صدقہ خیرات کی تھی، کیونکہ اتنی بڑی خوشی نے ان کے گھر کی دہلیز پر دستک دی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ مجھے یہ بات بتانے میں شاویز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، پھر اس کی پیشانی چوم کر اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس بات کی آپ کو خوشی ہوگی یا پھر ناراض نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ اگر اللہ مجھے ایک نعمت دے رہا ہے تو میں اس پر ناشکری ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ ہونے والے حادثات نے مجھے بہت سے سبق دیے ہیں کہ زندگی کا جو پل ملے اسے بہت اچھے سے جینا چاہیے، اور میں اپنے سارے رشتوں کے ساتھ بہت خوشی سے جینا چاہتا ہوں۔ شاویز کی آنکھیں نم تھیں، عمل بھی رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ کچھ سنا تم نے؟ عمل ماں بننے والی ہے، شاویز کا بچہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ اس دن میں فیروزہ بیگم کی بات پر فلک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ کیا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ ان کے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ شدید حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ ہمیشہ شاویز کی محبت میں مبتلا رہے گا اور عمل کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ تبھی فیروزہ بیگم ہاتھ ملنے لگی۔ تبھی سمجھ جاتی تو تمہیں ایک نہ ایک دن شاویز اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، پھر سب کچھ تمہارا ہی تو ہوگا۔ لیکن تمہیں عقل ہی نہ آئی، تمہارا وقتی غصہ سب کچھ لے ڈوبا۔ دنیا شاویز پر تو ختم نہیں ہوتی امی، مجھے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ فلک نے اپنے دل میں آیا غصہ چھپا لیا تھا، حالانکہ دل اندر ہی اندر جل کر خاک ہو رہا تھا۔ آج عمل کا بیبی شاور رکھا گیا تھا، یہ شاویز کی خواہش پر ہوا تھا۔ اسے 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ بڑے جسم لیے وہ باہر جانے میں ہچکچا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سوٹ پہن لیا جو بہت بڑا تھا۔ شاویز کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ شاویز بھی اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت شدت سے منتظر تھا۔ عمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، شاویز نے اسے آواز دی تھی، رک جاؤ، کہیں کسی کی بری نظر ہماری خوشیوں کو خاک میں نہ ملا دے، اس لیے اپنی نظر کو اتارتے جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے ہزاروں روپے اس کے سر سے وار دیے۔ عمل اس کی محبت پر سرشار ہو گئی تھی۔ سچ میں ہی صحیح، لیکن خوشیوں نے اس کی دل کی دہلیز پر دستک دے دی تھی۔